الرحمن الرحیم۔ ایک ہے حسین اور ایک ہے حسینیت۔ آج لوگوں نے حسین کو تو سمجھا ہوا ہے کہ حسین کیا ہے، لیکن حسینیت کو نہیں سمجھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ چیز واضح کر دوں کہ حسین اور ہے، حسینیت اور ہے۔ حسین ہے مدینہ چھوڑنے سے پہلے تک حسین ہے، اور مدینہ چھوڑ کے جب مکہ اور مکہ چھوڑ کے جب میدان کربلا میں پہنچے ہیں تو پھر حسین نہیں، پھر حسینیت ہے۔ یا یہ سمجھیں کہ حسین وہ ہے شریعت جس کے ناز اٹھائے، اور حسینیت وہ ہے جو شریعت کے ناز اٹھائے۔ آج لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس کم علمی کی وجہ سے آج لوگ ماہ محرم الحرام شروع ہوتا ہے 10 دن حسین کے نام کے نعرے لگا کر، حسین کے نام کی محفلیں سجا کر، امام علی مقام کا ذکر خیر کر، شان کو بیان کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم حسینی ہو گئے۔ ایسے حسینی نہیں بن سکتے جب تک انسان کے اندر حسینیت والا کردار نہ آئے۔ امام علی مقام نے یہی بات تو سمجھائی ہے میدان کربلا میں پہنچ کر کہ خالی حسین حسین کرنے سے حسینی نہیں بنو گے، حسینیت والا کردار زندگی میں لے کے آؤ گے تو پھر تم حسین کے پیروکار بنو گے، پھر تم حسین کے محبدار بنو گے، پھر تم حسین کے چاہنے والے بنو گے۔ پھر کل قیامت والے دن وہ امام علی مقام، شہزادہ رسول، نواسہ رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، تب وہ آپ کی سفارش کریں گے۔ تو حسین یہ ہے کہ شریعت جس کے ناز اٹھائے۔ آپ دیکھیں امام علی مقام اپنے نانا کی پشت کے اوپر سوار ہیں، حالانکہ نانا نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کسی طرف توجہ کرنا، رجحان کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ انسان کی پوری توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ جب ایک بچہ پشت کے اوپر آ کر بیٹھ جائے گا اور نانا سجدے کے اندر آئے اور اپنے اس بچے کی وجہ سے سجدے کو اتنا لمبا کر دیا کہ 70 مرتبہ سبحان ربی اعلیٰ سجدے میں کہہ دیا، اب کیوں اتنا لمبا سجدہ کیا؟ یہ حسین کے ناز کو اٹھایا جا رہا ہے کہ حسین اپنے نانا کی پشت کے اوپر ہے اور نانا نے سجدہ لمبا کر دیا کہ اگر میں سر اٹھاؤں کہیں نیچے نہ گر جائیں، چوٹ نہ لگ جائے۔ یہ شریعت حسین کے ناز اٹھا رہی ہے۔ کبھی گود میں بٹھا لیتے ہیں، کبھی چھاتی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، کبھی زبان چوسنے لگ جاتے ہیں، کبھی اسی نواسہ رسول کے لیے منبر چھوڑ دیتے ہیں، خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، نیچے اتر آتے ہیں کہ کہیں شہزادہ نیچے نہ گر جائے۔ یہ ہے حسین، شریعت جس کے ناز اٹھا رہی ہے۔ بلکہ یہاں تک حدیثوں میں آیا ہے رات کے وقت امام حسن پاک اور امام حسین پاک شہزادے دونوں گھر سے باہر نکلے تو رات کے وقت کیا مقام ہے حسین کا، امام حسن پاک کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے کہ رات کے وقت بجلی چمکتی ہے جو روشنی کرتی ہے، اور جدھر جدھر شہزادے رخ موڑ رہے ہیں وہ بجلی چمکتی ہے، روشنی ادھر کرتی ہے۔ آج اندھیرے میں کسی کے بچے جائیں، ماں باپ ان کو روشنی کا انتظام کر کے دیتے ہیں کہ یہ موبائل لے جاؤ، اس کی لائٹ جلا لینا، ٹارچ لے جاؤ اس کو جلا لینا، روشنی کا انتظام کر کے دیتے ہیں۔ حسین وہ ہے جس کی روشنی کے لیے رب انتظام آسمانوں پہ کرتا ہے۔ ان کے لیے روشنی کا فیصلہ بھی آسمانوں پہ ہو رہا ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، نام کا فیصلہ بھی عرش معلیٰ سے آیا۔ ان کے جتنے معاملات ہیں وہ زمینی تھے ہی نہیں، وہ سب آسمانی تھے۔ بلکہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو نام جب رکھے گئے تو
رب ذوالجلال نے اپنے محبوب سے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ علی ان کے کیا نام رکھیں؟ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ آپ نے فرمایا میں نے یہ نام رکھے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کے نام چینج کرو، ان کا نام رکھو حسن اور حسین۔ مولا علی نے عرض کی آقا وہ کیوں؟ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے نام بھیجے ہیں، جنت سے آئے ہیں، ان سے پہلے یہ کسی کے نام ہی نہیں تھے، جانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے جنت کے حسن کے جو پردے ہیں، حسن کے پردوں میں یہ نام چھپا کے رکھے ہوئے تھے، اور جب آپ دنیا میں آئے تو نام والا معاملہ بھی زمینی نہ رہا کہ کوئی زمین سے ان کا نام انتخاب کرے یہ رکھے، اللہ نے وہ بھی آسمانی معاملہ رکھا، جنت سے ان کے نام آئے۔ فرمایا اللہ نے حسن کے پردوں میں ان کے نام چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے اب حسن کا پردہ اٹھایا ہے، اس میں حسن بھی نظر آیا، حسین بھی نظر آیا، لہذا یہ نام رکھو۔ تو حسین وہ ہے کہ جس کا نام بھی زمین سے نہیں آسمانوں سے آئے، جنت سے آئے۔ بجلی چمک چمک کر جس کے لیے روشنی کا انتظام کرے اس کو حسین کہتے ہیں۔